علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے کتابوں کی دوحہ بین الاقوامی نمائش کا دورہ کیا ہے۔ شورا کونسل نے اپنے ایک غیر معمولی اجلاس میں کونسل کے داخلہ ضابطے کے مسودے پر بحث کی ہے۔ قطر نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں عرب وزرائے سماجی امور کے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اور امریکہ کی فیڈرل کورٹ نے سابق صدر ٹرمپ کو غیر مشروط طور پر عدالت سے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں لگائی گئی کتابوں کی 32ویں دوحہ بین الاقوامی نمائش کا دورہ کیا ہے۔ اس سال کی نمائش کا سلوگن ہے ہم مطالعے کے ذریعے فکری بلندی حاصل کریں گے۔ صاحب سمو امیر نے اپنے اس وزٹ میں قطر اور اس کے باہر سے آئے ہوئے پبلشنگ ہاؤسز کا خلاصہ سنا اور نمائش کی متعدد سٹالز اور خاص طور پر نمائش کے اس سال کے مہمان اعزازی سعودی عرب کے پویلین اور سلطنت عمان، ریاست کویت اور الشارقہ کی بک اتھارٹی کے سٹال دیکھے۔ صاحب سمو امیر نے نمائش میں رکھی گئی مطبوعات اور کتابیں دیکھیں اور نمائش کی ذمہ داران سے مطالعے کی اہمیت اور قوموں اور تہذیبوں کے درمیان ثقافتی تبادلے کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ متعدد وزرائے کرام اور اعلیٰ عہدیداران بھی اس دورے میں صاحب سمو امیر کے ہمراہ تھے۔ شورا کونسل نے اس کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں کل تمیم بن حمد ایوان میں اپنا ایک غیر معمولی اجلاس منعقد کیا۔ شورا کے ممبران نے کونسل کے داخلہ ضابطے کے مسودے کی مختلف شقوں اور ابواب پر یکے بعد دیگرے اپنی بحث جاری رکھی اور آخر میں فیصلہ کیا کہ اس مسودے پر مزید بحث کے لیے آئندہ بدھ کے روز کونسل کا ایک اور غیر معمولی اجلاس بلایا جائے گا۔ ریاست قطر اور جمہوریہ سورینام نے دونوں ملکوں کے درمیان فضائی سروسز کے ایک ابتدائی سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف السلیطی نے قطر کی جانب سے اور جمہوریہ سورینام کے وزیر ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن اور ٹورزم جناب البرٹ اگبرٹ جومیتھانا نے اپنے ملک کی جانب سے اس سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ سمجھوتا قطر کی ان کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اس کے نیشنل کیریئر کے دنیا کے مزید ملکوں اور مزید خطوں تک پہنچنے کے لیے اس کے نیٹ ورک میں وسعت لائی جائے۔ دستخطوں کی اس تقریب کے بعد دونوں وزراء نے شہری ہوابازی کے شعبے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور فضائی اور سمندری ٹرانسپورٹ کی مختلف سرگرمیوں پر بات چیت کی ہے۔ وزیر محنت اور انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کے 111ویں سیشن کے صدر ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے جمہوریہ انڈونیشیا کی وزیر افرادی قوت محترمہ ایدا فوزیہ نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں جاری کانفرنس کی سائیڈ لائن میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ریاست قطر اور جمہوریہ انڈونیشیا کے درمیان شراکت کے آفاق پر بات چیت کی گئی، جس سے مختلف شعبوں خاص طور پر محنت کے شعبے میں مشترکہ تعلقات و تعاون کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ اس نے معذور لوگوں کے لیے متعدد کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور وہ اس شعبے میں کی جانے والی بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کی بھی مدد کر رہا ہے۔
وزیر سماجی ترقی و خاندان اور عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل کے 42ویں سیشن کی سربراہ محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے یہ بات نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں معذوروں کے حقوق سے متعلق سمجھوتے کے فریقوں کی نظر ثانی کی کانفرنس کے 16ویں سیشن کے افتتاح کے موقع پر کہی ہے۔ اسی ضمن میں محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے اعلان کیا ہے کہ قطر عرب لیگ کے سیکریٹریٹ کی کوارڈینیشن اور پارٹنرشپ کے ساتھ معذوری کے شکار لوگوں کے عربی دن کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ یہ دن ہر سال 13 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یاد دلایا ہے کہ قطر معذوری کے عالمی اتحاد کے تعاون اور شراکت سے سن 2028 میں معذوری کی 4تھی عالمی کانفرنس کی دوحہ میں میزبانی کرے گا۔ قطر نے گلف ویژن فورم کے پہلے ایڈیشن میں شرکت کی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر فرانسیسی اقتصادی ترقی کی مدد کی قومی ایجنسی نے جمہوریہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی سرپرستی میں فرانس کی وزارت اقتصادیات و صنعت و ڈیجیٹل کے ہیڈ کوارٹر میں اس فورم کا انعقاد کیا ہے۔ جمہوریہ فرانس کے لیے قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے فورم میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ کمیونیکیشن اور آئی ٹی کی وزارت کی معاون انڈر سیکریٹری برائے ڈیجیٹل سوسائٹی محترمہ ریم محمد المنصوری، قطر چیمبر کے صدر شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی اور ملک کے دوسرے متعلقہ شعبوں کے متعدد نمائندے بھی اس فورم میں شریک تھے۔ فورم میں شریک قطری وفد نے قطر فرانس دوستانہ تعلقات کا ایک جائزہ پیش کیا، جبکہ ان تعلقات کا نمایاں پہلو ان کی مضبوطی اور استحکام ہے، اور یہ تعلقات دو طرفہ اعتماد اور مشترکہ اسٹریٹجک اقتصادی مفادات پر قائم ہیں۔ قطری وفد نے فرانسیسی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے قطری منصوبوں پر بھی روشنی ڈالی۔ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الصباح نے شیخ احمد نواف الاحمد الصباح کو وزیر اعظم تعینات کر دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ نئی کابینہ کے ممبران کے نام تجویز کریں۔ کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الصباح نے ملک کے پارلیمانی انتخابات کے ایک ہفتے بعد سابقہ وزرائے اعظم کے ساتھ اگلی کابینہ کی تشکیل سے متعلق صلاح و مشورے کیے تھے، اور اس کے چند گھنٹے بعد وزیر اعظم کی تعیناتی عمل میں لا گئی۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس کے کیمپ بلاتا میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہو گیا ہے، اور اس فوج نے اعلان کیا ہے کہ جنین کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں 4 فوجیوں سمیت 5 اسرائیلی زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ واشنگٹن اور علاقے میں اس کے پارٹنرز کے درمیان سوڈان کی صورتحال کو بہتر بنانے سے متعلق ہونے والی مشاورتوں میں ایک اسلوب طے پا جائے گا، جس کا اعلان اگلے چند روز میں کر دیا جائے گا۔ ادھر ڈیولپمنٹ سے متعلق افریقی حکومتی اتھارٹی ایگاڈ نے جیبوتی میں ہونے والے اپنے ایک اجلاس کے اختتام پر سوڈانی بحران کو حل کرنے کے لیے ایک پہل کا اعلان کر دیا ہے، جس میں ایک صدارتی وفد کی تشکیل شامل ہے جو فوج کے کمانڈر عبد الفتاح البرہان کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ پھر انسانی گزرگاہیں کھولنے کے لیے کام کیا جائے گا، اور ایگاڈ ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی تشکیل بھی شروع کر رہی ہے۔ اس سے قبل کینیا کے صدر ولیم روٹو نے کہا تھا کہ فوج کے کمانڈر عبد الفتاح البرہان اور RSF کے کمانڈر محمد حمدان دگلو کے درمیان براہ راست ملاقات کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شامی سرکاری میڈیا کے مطابق آج بدھ کی صبح فجر کے وقت دمشق کے قریب نقاط پر اسرائیلی فضائی بمباری کے نتیجے میں ایک شامی فوجی شدید زخمی ہو گیا ہے۔
واضح ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ چند سالوں کے دوران شام میں سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں، جن میں شامی فوج کے ٹھکانے، ایرانی ٹھکانے اور لبنانی حزب اللہ کے ٹھکانے نشانہ بنائے گئے ہیں۔ میامی کی فیڈرل کورٹ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر مشروط طور پر عدالت سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ پہلا تاریخی موقع ہے کہ امریکہ کے صدر کو وفاقی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میامی کی وفاقی عدالت کی جانب سے خفیہ سرکاری دستاویزات چھپانے کے مقدمے کی فرد جرم سنائے جانے کے بعد کہا ہے کہ یہ اختیارات کا شریر اور بدترین استعمال ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو اگلے انتخابات کے ذریعے ایک مرتبہ پھر وائٹ ہاؤس میں پہنچنا چاہتے ہیں، اپنے ڈیموکریٹک جانشین جو بائیڈن کو بدعنوان شخص قرار دیا ہے۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوعان بن حمد آل ثانی سے باسکٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن کے صدر جناب ہامانی نیانگ اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے، جو سن 2027 میں باسکٹ بال کے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے دوحہ کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ فٹ بال فیڈریشن کے صدر جناب جاسم بن راشد البوعینین نے آسٹریا میں قطر کی قومی ٹیم کے لیے مخصوص کیے گئے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے۔ قطری ٹیم رواں مہینے کے اواخر میں امریکہ میں ہونے والے گولڈ کپ ٹورنامنٹ کی تیاریوں کے سلسلے میں ان دنوں آسٹریا گئی ہوئی ہے۔ فیڈریشن کے صدر نے مشن کے اپنے اس دورے میں کھلاڑیوں، ٹیکنیکل سٹاف اور انتظامی عملے سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ وہ آنے والے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری سنجیدگی کے ساتھ سخت محنت کرتے ہوئے ان ایونٹس کی تیاریاں کریں جو اس وقت ان کے منتظر ہیں۔ ان میں سب سے اہم 2026 کے ورلڈ کپ کے کوالیفائر میچ اور 2024 میں دوحہ میں ہونے والے ایشین کپ کے فائنلز ہیں۔ قطر کی قومی فٹ بال ٹیم تھائی لینڈ میں ہونے والے AFC انڈر 17 جونیئر چیمپئن شپ 2023 میں آئندہ جمعے کے روز گروپ بی میں اپنے مد مقابل جنوبی کوریا کی ٹیم کے ساتھ پیتھم سیکنڈ اسٹیڈیم میں میچ کھیلتے ہوئے اپنے اس سفر کا آغاز کرے گی۔ قطری جونیئر ٹیم کو اس وقت کوریائی ٹیم کا سامنا ہے، جبکہ وہ اپنی تاریخ میں دوسری مرتبہ یہ کپ جیتنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی گروپ بی میں ایرانی ٹیم کے مد مقابل افغانستان کی ٹیم ہے۔ سن 2022-2023 کے سیزن میں اسد اور الاہلی کی ٹیمیں باسکٹ بال کی امیری چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں، اور یہ فائنل آئندہ جمعرات کے روز کھیلا جائے گا۔ اسد کلب کی ٹیم الغرافہ کلب کے ہال میں کھیلے گئے سیمی فائنل کے میچ میں الریان کو شکست دے کر فائنل میں پہنچی ہے، جبکہ الاہلی کلب اسی ہال میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں الوکرا کو پچھاڑ کر امیری کپ کے فائنل کے لیے اہل بنا ہے۔ اسپائر اکیڈمی نے سن 2022-2023 کے اکیڈمک سال میں اس اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہونے والے کھلاڑی طلباء کے 16ویں بیچ کی گریجویشن سرمنی منعقد کی ہے۔ یہ تقریب اسپائر ڈوم تلے منعقد کی گئی۔ اسپائر اکیڈمی 2004 میں اپنے قیام کے بعد سے اب تک قطر کو مختلف کھیلوں میں سٹار کھلاڑی فراہم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر چکی ہے، اور اس سال کے بیچ میں 54 کھلاڑی طلباء فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ اور آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب
साहिब इस्मो अमीर ने किताबों की दोहा बैनुल-अक़वामी नुमाइश का दौरा किया है। शूरा काउंसिल ने अपने एक गैर मामूली इजलास में काउंसिल के दाखिला ज़ाब्ते के मुसव्वदे पर बहस की है। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अरब वज़राए समाजी उमूर के इजलास की सदारत की है। और अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने साबिक सदर को गैर मशरूत तौर पर अदालत से चले जाने की इजाजत दे दी है। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारे साथ ही मोहम्मद हसन सुदानी, इंतखाब आलम और सैफुर रहमान को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उमल बवा की वन की रियल ग्रुप ऑफ कंपनी से, और अपने कंपनी में न्यू रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में बताऊंगा। अपने कंपनी में जो बंदे हैं उनके लिए जो है मशीन और स्टील फिक्सर, कारपेंटर, हेल्पर, इन लोगों के लिए अभी जॉब अवेलेबल है। जिसको भी अपने कंपनी में जो बंदे हैं उनको काम चाहिए तो अपने ऑफिस में आके HR डिपार्टमेंट में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है प्रोजेक्ट। और दूसरे जो भी काम के लिए चाहिए तो वो भी अपने कंपनी में आके डॉक्यूमेंट सबमिट करके जाइए, ताकि आपको जिस टाइम पे हम ज़रूरत पड़ेगा तब हम लोग आपको बुला के अपना काम दे सकें। तो अभी जो प्रेजेंटली है वो मशीन, स्टील फिक्सर, कारपेंटर, हेल्पर, इन लोगों के लिए इमीडिएटली है। तो आप जल्द से जल्द ऑफिस में आइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। और ये जो है काम अपने कंपनी में जो बंदे हैं उनके लिए, जो अपने कंपनी में ID है उमल बवा की वन की रियल जो नाम है ना, उसी के लिए। तो शुक्रिया। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের কোম্পানিতে এখন ভ্যাকেন্সি চলতেছে শুধু কোম্পানির লোকের জন্য। মেশন, স্টিল ফিক্সার, কার্পেন্টার, হেল্পার, এই কাজ যাদের জানা আছে কোম্পানির লোকের, কোম্পানি ফ্রি ভিসা, যাদের এই কাজ জানা আছে ইমিডিয়েটলি কোম্পানির অফিসে এসে যোগাযোগ করেন। ইনশাআল্লাহ কাজ হবে, কারণ কাজের ভ্যাকেন্সি এখন চলতেছে অনেক।